محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، محلہ رسول پورہ میں واقع اس مسجد عمار کے اندر ماہ ربیع الاول کے باعظمت مہینے میں سیرت طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر یہ اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دینی مجالس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار، آپ کی جو سیرت اور صحابہ کا اس پر جو عمل ہے، ہم اس مجلس کے اندر بھی اس کو پیش فرمائیں، قریب ہو کر مل جل کر بیٹھ جائیں۔ اندر کی جگہیں خالی ہیں، باہر بیٹھے ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان ساتھی اندر تشریف لے آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی مجلس کا جتنا ہم آداب بجا لائیں گے، خیرات، برکتیں اور بھلائیاں اتنا ہمارا نصیب اور مقدر ہوں گی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ربیع الاول سن ہجری 1448 کے مہینے میں ہم لوگ ایک بار پھر موجود ہیں۔ اس مہینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستودہ صفات ذات کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کے وجود کا، آپ کی نبوت کا، آپ کی ہجرت کا، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کا، اور پھر آپ ہی کی ذات کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملا ہے، چاہے مادی نعمتوں کے اعتبار سے، چاہے مذہبی تعلیمات اور آسمانی اور خدائی ہدایات کے اعتبار سے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب آپ کے وجود کا صدقہ ہے۔ آپ کے وجود کے صدقے میں اتنی بڑی بڑی چیزیں ہمیں ملی ہیں، تو یقیناً آپ کا وجود مسعود جس مہینے اور تاریخ سے وابستہ ہوگا وہ بھی عظیم الشان مہینہ ہوگا، عظیم المرتبت دن اور تاریخ ہوگی۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، اسلامی مہینوں میں اس مہینے کی ایک خاص فضیلت ہے اور ایسی منقبت ہے جس کی بنا پر یہ دوسرے مہینوں سے فائق اور بڑا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا گیا، مبعوث کیوں کیا گیا، آپ کی ولادت کا راز، اس کی غرض و غایت اور مقصد اصلی کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت ذات اور آپ کی ذات سے وابستہ واقعات، حوادث، یہ دنیا کی تاریخ کی ایک سرگزشت اور اس کی یادداشت نہیں ہے کہ تاریخی طور پر دنیا میں بہت سی چیزیں تاریخ بنتی ہیں اور فخر کے لیے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس تاریخ سے وابستہ لوگوں کی اولادیں فخر کے طور پر اپنے آباء و اجداد کے ان واقعات کو بیان کرتی ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ اس حیثیت کا نہیں ہے۔ یقیناً آپ باعظمت ہیں تو آپ کی ولادت کی جگہ،
آپ کے ولادت کا دن اور تاریخ اور آپ کے ذات سے وابستہ ہر مادی چیز بھی باعظمت ہوگی۔ آپ کا جائے ولادت کی جگہ آج تک اس کے نشاندہی محفوظ رکھی گئی ہے۔ تبرک اور عظمت کے طور پر لوگ اس کا دیدار اور زیارت کرتے ہیں، بلا شبہ فضل کی چیز ہے، برکت اور خیریت کی چیز ہے۔ آپ کی ولادت کے واقعات کو بیان کیا جائے۔ ولادت سے پہلے حمل کی حالت میں آپ کی ماں نے کن کن عجیب و غریب کرامات کا مشاہدہ کیا، آپ کی ولادت کے وقت دنیا میں کیا کیا حیرت انگیز واقعات پیش آئے، یقیناً ہم سب غلامان محمد کے لیے قابل فخر واقعات ہیں، باعث برکت اور قابل تذکرہ واقعات ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد ولادت ہوئی کیوں؟ ان واقعات کا تذکرہ کرنے کے لیے صرف نہیں، ان واقعات کے ذکر پر فخر مباحات کے لیے، چیخنے اور چلانے کے لیے، شور شرابے کرنے کے لیے اللہ نے ایسی عظیم الشان ہستی کی ولادت اس دنیا میں نہیں فرمائی ہے۔ اس کی ولادت پر عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات کا ظہور اس عالم فانی کے اندر تاریخ کا ایک حصہ بنا کر فخر اور معلومات میں اضافہ کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کی ولادت بہت ہی عظیم ترین مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سگے بھانجے جلیل القدر محدث اور عالم دین حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مستقل سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، اور سب سے الگ انداز اور سب سے نمایاں پہلو اور سب کی بنیاد وہی قرآن اور حدیث اور صحابہ اور سیرت کے واقعات، یہی ان کا مستقل اور اس کتاب کی بنیاد ہے۔ اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے ولادت محمدیہ کا راز۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کیوں ہے، کیا راز ہے، کیا مقصد اور غرض و غایت ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے، کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی عظیم چیز، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور باشعور آدمی اس چیز کے وجود میں آنے کا مقصد پہچانتا ہے، اور اپنے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو حاصل کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو قریب کرتا ہے یا اس چیز کو اپنے پاس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک اور لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کو بنایا گیا ہے اپنی آواز کو دور تک پہنچانا، یہ اس کا مقصد ہے، اسی لیے اس کی ایجاد ہوئی ہے۔ اس سے کوئی دوسرا کام لینا نہیں لیا جا سکتا، یہ آواز ہی بات، اس سے ہم چاہے مائک لگا کر مسجد کی لائٹ اس مائک کے پاس بلب جلا کر ساؤنڈ کے ذریعے سے، اسپیکر کے ذریعے سے باہر ہم روشنی منتقل کرتے ہیں، تو یہ ساؤنڈ یہ کام نہیں کر پائے گا، مائک یہ نہیں کر پائے گا، اس کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم اس کو استعمال بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک مقصد کے لیے ہے، جب وہ ضرورت ہوگی اسی لیے ہم اس کو استعمال کریں گے اور کام کے لیے استعمال کریں گے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کو خرید کے مسجد میں لائیں گے اور جس دن خرید کر لائیں گے دن اور تاریخ نوٹ کر لیں گے اور پورے سال مسجد کی الماری میں یہ مائک رکھا رہے گا، اور جس تاریخ میں خرید کے آیا ہے اس کو نکال کے لائیں گے، ذرا سا دھوم دھام منا لیں گے۔ یہ پاگل پن ہوگا، بیوقوفی ہوگی، حماقت ہوگی، اس لیے کہ اس سے اس کو کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس کے حاصل کرنے سے کیا فائدہ ملا۔ عظیم چیز عظیم مقصد کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب ایک چھوٹے سے مائک کو ہم خرید کر اس کو حاصل کر کے اس کا مقصد معلوم کر کے اس مقصد میں استعمال کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی عظیم الشان بے مثال اور بے عیب ہستی کے بعد اگر پوری کائنات کے اندر کوئی شخصیت ہے اور کسی کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ہم سب کے آقا و مولا
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ جیسی عظیم المرتبت بعد از خدا بزرگ دو قصہ مختصر جو آپ کا تعارف ہے، ایسی ذات کی ولادت ہو رہی ہے اور اس ولادت کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے۔ اتنی عظیم شخصیت کے عظیم مقصد کو ہم بھلا بیٹھے، اس شخصیت کے وجود سے اس کے وجود کا مقصد اور اس کی غرض اور راز ہم حاصل نہ کریں، اس مقصد سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر سکیں، پھر کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا؟ دنیا کا کوئی بادشاہ ہے وقت اپنی مملکت کے کسی علاقے میں اپنا کوئی گورنر اور حاکم بنا کر بھیجے۔ آج کے ہمارے ملک کی اصطلاح کے اعتبار سے مکھیہ منتری کی طرف سے بنارس شہر کا ایک ڈی ایم متعین کر دیا۔ ڈی ایم پورے شہر کے انتظامات کو دیکھتا ہے، قانونی سسٹم کو، امن و امان، پورے نظام کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، حاکم ہے شہر کا۔ بادشاہ وقت کی طرف سے حاکم بنا کر بھیجا گیا، تو اب یہ جو بھیجا ہے حاکم بنا کر آئے گا ہمارے پاس، آیا نے دیکھا کہ ہمارے شہر کا ایک حاکم ہے، ہمارا رکھوالا اور نگراں ہے، اس کی آمد پر ہم نے ایک جشن اور ایک محفل کا انعقاد کر لیا، پھولوں سے اس کو سجا دیا، اس کی خوب منقبت خوانی کر دی اور بڑے بڑے تمغے اور مومنٹو اس کو پیش کر دیا، اور جو قانون شہر کے اندر نافذ کرنے کے لیے، شہر کے امن و امان اور اصلاح مملکت کے لیے جو بادشاہ وقت نے جو قانون اس کو سونپا تھا کہ اس حساب سے تم کو شہر کا نظام چلانا ہے، ہم رعایا اس حاکم کے اس قانون کو نہ مانیں، کیا وہ حاکم، وہ ڈی ایم اور کلکٹر ہمارے مالا پہنانے سے، اس کی آمد پر تالیاں بجا لینے سے وہ ہم سے خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں خوش ہوگا، اس لیے کہ شہر میں اس کو حاکم اور ڈی ایم مجسٹریٹ بنا کر اس لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے کہ رعایا اس کی آمد کا استقبال کرے، اس کی منقبت بیان کرے اور بس۔ بادشاہ نے تو اس کو بنایا ہے اصلاح کے لیے، شہر کے امن و امان کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے، قانونی ویوستھا کو درست رکھنے اور سنبھالنے کے لیے۔ اگر اس حاکم کے اس قانون کو فالو کر کے اس کے اپنے بھیجے جانے کے مقصد میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تب تو وہ ہم سے خوش ہوگا اور ہم اس حاکم کے وفادار رعایا کہلائے جائیں، ورنہ وہ حاکم یا اس کا بھیجنے والا وزیر اعظم اور بادشاہ مملکت ہم سے راضی نہیں ہو سکتا، اس کی طرف سے سزا اور جرم کے اور قانون کے توڑنے کے مجرم قرار دیے جائیں گے۔ جو ایک ادنا سا حاکم اس کی آمد کا صرف استقبال کر کے اس کو خوش نہیں کیا جا سکتا، اس کے حاکم بنائے جانے اور ہمارے شہر میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کی عظیم المرتبہ ذات کی ولادت کا ایک عظیم الشان راز ہے، ہم آپ کی ذات کی ولادت کو صرف پکڑ لیں اور اس واقعات کے تذکرے میں صرف لگ جائیں، بلا شبہ ولایت سے جڑے ایک ایک واقعے کا تذکرہ کرنا، ماں کو حالت حمل میں کسی طرح کی درد و تکلیف کا احساس نہیں ہوا، یہ آپ کی زندہ نبوت کا ایک اعجاز ہے جو عام طور سے ایسا عورتوں کو نہیں ہوتا ہے۔ ولادت کے وقت درد سے نہیں اٹھا، ماں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے پورے ملک شام کے محلات کے رخ کو روشن کر دی۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے تو قیصر و کسریٰ کے دربار کی برجیں گر پڑی، یہ سب اشارے تھے اس بات کے کہ مستقبل میں اس بابرکت شخصیت کے وجود سے دنیا میں کفر اور شرک کا اور ظلم و جبر کا قلعہ کما ہوگا، خاتمہ ہوگا۔ یہ سب واقعات ہیں، سچے ہیں، ان کا بیان کرنا، ان کو پڑھنا سننا آپ سے محبت بڑھاتا ہے، لیکن صرف یہی بیان پر رہ جائیں، پیدا ہوئے کیوں، 40 سال کے بعد آپ کو کس عظیم ذمہ داری سے نوازا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، طرح طرح کے حیرت انگیز عجیب و غریب قسم کے واقعات آپ کی ولادت پر رونما ہوئے۔ 40 سال تک دنیا میں واحد شخصیت، تمام لوگوں کے محبوب و منظور نظر، صادق اور امانتدار کے لقب سے پکارے جا کر رہے۔ کیا ضرورت تھی کہ 40 سال کے بعد اگلی 23 سال کی زندگی میں اسی معاشرے میں جس کے آپ سب سے چہیتے تھے، سب سے بڑے مظلوم ہو گئے، سب سے زیادہ آپ کو اذیت دی جانے لگی؟ ولادت تو وہی ہے
وجود تو وہی ہے جو قوم آج تک آپ کی عزت کر رہی ہے، ولادت پر پورا خاندان فخر کر رہا تھا، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد ایک عظیم اعلان جب فرمایا ہے تو وہی ہم سے زیادہ بظاہر ماننے والے، ہم سے زیادہ ان پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر 40 سال تک نبی سے ان کی محبت، ابو لہب کا ولادت کی خوشی میں اپنی مانی کو آزاد کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کیا نہیں پیش کر سکتے ہو کہ ہم نے آپ کے محبوب کی ولادت پر خوشیاں منائی ہیں، ہم نے آپ کے محبوب کی ولادت پر اپنے مانی کو آزاد کر دیا ہے، ہم نے بڑے لمبے چوڑے دسترخوان پر لوگوں کو دعوتیں کھلائی ہیں، عقیقہ کیا ہے۔ ابو طالب آخری دم تک آپ کی مدد کرتے رہے، نہیں پیش کر پائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ولادت محمدیہ کا ایک عظیم مقصد ہے، ایک راز اور نقطہ ہے، وہی مقصد ہے۔ جب تک انسان امتی ہم اور آپ اس مقصد کو گلے سے نہیں لگائیں گے، صرف ولادت کا چرچا کر لینا، فخر کر لینا ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابو طالب سے کون زیادہ خوشحال بھتیجے کی ولادت پر اور آخری سانس تک کفر پر باقی رہتے ہوئے آپ کی نبوت کی دعوت و تبلیغ کے ہر میدان میں آپ کی مدد کیا ہے، آپ کا تعاون کیا ہے، لیکن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معاون چچا جو کفر پر مرے، ولادت محمدیہ کے مقصد کو گلے سے نہیں لگایا، ان کے بھی جہنمی ہونے کی اسی دنیا کے اندر خبر دی ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا، ان کو اتنا ملے گا نبی کے تعاون کا کہ سب سے ہلکا ہوگا، لیکن جہنم سے بری نہیں ہو پائے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے کیونکہ کفر پر مرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ولادت کا ایک عظیم مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں تخلیق کائنات اور مخلوقات کی تخلیق کا مقصد اور راز سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اندر تمام صفات کمال موجود تھی، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں تھا، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ہر طرح کی خوبی ہی خوبی اس کے اندر تھی، بے نیازی تھی، سمجھ ہے، وہ سارے کمال اور خوبیاں ہیں، پھر بھی اللہ نے سب کو پیدا کیا، کیا ضرورت تھی؟ اس کا اپنا کوئی فائدہ تھا، اس کی اپنی کوئی ضرورت تھی؟ اللہ کی عظیم الشان ہستی کے پاس کمال کی ہر چیز تھی، ہر چیز تھی، عیب نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک چیز نہیں تھی، محتاج تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، عاجزی اللہ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہوئی کہ اس کی صفت کمال کا ظہور ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، تو خالق ہے تو کچھ پیدا ہونا چاہیے، رازق ہے تو کچھ ہونے چاہیے جو کھانے پینے کے محتاج ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کھلائے پہنائے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو کچھ کمزور ہونے چاہیے جن کی اللہ اپنے دست قدرت سے مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ غفار، گناہوں کو بخشنے والا ہے تو کچھ ایسے عہدار ہونے چاہیے جن سے گناہوں اور غلطیوں کا صدور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہونا تھا، یہ اللہ کی منشا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، ان کائنات میں کمزور مخلوق ہم لوگوں کو پیدا کیا جس کے اندر عیبی ہے، عاجزی ہے، بے بسی ہے، کمزوری ہے، اچھا بھی کرنے کی طاقت ہے، غلطی بھی ہم کر جاتے ہیں، تو ایک ایسے مخلوق کی، ایسے نظام کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفات کا اظہار ہو، اللہ کی جتنے کمال کی صفتیں ہیں اس کا ظہور ہو، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے، کچھ ایسی مخلوق وجود میں لائے جو نیاز مندانہ اور عاجزانہ اللہ کے آگے روئیں، گڑگڑائیں، عاجزی کریں، بلند سے دیگر اس کی بندگی کریں۔ بندگی کرنے والا کوئی محتاج ہی ہو سکتا ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہو بندگی کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ معبود ہو سکتے ہیں معبود، لیکن عبادت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ عبادت کرنے والا تو وہ ہوگا جس کے اندر کمی ہو، جس کے اندر کوتاہی اور عاجزی ہو۔ اس لیے ضرورت تھی
ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سجایا، مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا، جاندار بے جان ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے اندر اللہ کے احتیاج اور محتاجگی موجود ہے، سب اللہ کی طرف جھکتے ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، پتھر بھی محتاج ہے، درخت بھی محتاج ہے، مٹی پانی اور ہوا سب اللہ کے حکم کے جھکنے کے اور اس کی صفت کمال کے محتاج ہیں، سب محتاج ہیں، اس لیے سب اللہ کی طرف اپنی اپنی تخلیق کے اعتبار سے نیاز مندانہ اور محتاجگی کے طور پر جھکتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال کے اظہار کے لیے گویا یوں کہا جائے کہ ضرورت تھی کہ اس کی بندگی کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا انعام دینے والا ہونا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہونا، لوگوں پر فضل کرنے والا ہونا، یہ صفات کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا کہ اس کی عبودیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس کو قرآن نے بیان بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جنات کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، بے عیب ہیں، وہ نہیں جھک سکتے، جھکتا ہوا ہے جس کے اندر کمیاں ہوں، تو کمیوں والی مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم جھکنے والے بنے، اللہ کی بندگی ہو، اس لیے ہم پیدا کیے۔ اب اللہ کی بندگی کریں کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو قیامت تک آخر انسان ارب خرب معلوم کتنے انسان پیدا ہو چکے اور کتنے پیدا ہوں گے۔ کیسے اللہ کی بندگی کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے اندر ایک نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوصاف کے پھیلنے میں، چیزوں کی تاثیرات کے پھیلنے میں، جیسی چیز ہوتی ہے اس کی تاثیر کا کوئی ایک بنیادی سینٹر بناتے ہیں، پھر وہاں سے وہ چیز پھیلتی ہے۔ جیسے دنیا کو ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو حرارت اور گرمی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر گرمی رکھی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، گرمی کا وہ سینٹر اور بنیادی مرکزی مقام ہے۔ اگر آپ کو پانی گرم کرنا ہے، پانی کو حرارت کا اثر چاہیے تو اس کو آگ کے پاس آنا پڑے گا، کھانے کو اگر حرارت چاہیے تو آگ کے پاس آنا پڑے گا، سردیوں میں ہم کو حرارت چاہیے تو آگ کے پاس آنا پڑے گا۔ ہمارے اندر حرارت نہیں ہے، پانی کے اندر حرارت نہیں ہے، دال چاول گوشت قیمے اور روٹی کے اندر حرارت نہیں ہے۔ یہ چیزیں جب آگ کے پاس پہنچتی ہے تو آگ سے حرارت حاصل کرتی ہے۔ آگ مرکز حرارت ہے، حرارت کا سینٹر ہے۔ ایسے ہی سورج ہے، یہ روشنی کا مرکز ہے، پورا عالم منور ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو ہر جگہ روشنی نہیں ہے، روشنی کا سینٹر اصل وہ سورج ہے، اور عالم کا جو حصہ سورج کی کرنیں اپنے اوپر پڑنے دیتا ہے وہاں پر روشنی پہنچتی ہے۔ چھت سے ڈھک دیا گیا، سب بند کر دیں گے، سورج کی روشنی نہیں آئے گی، باہر رہے گی، کھول دیں گے، جتنا حصہ کھلے گا اتنے بقدر اندر روشنی آئے گی۔ تو یہ سینٹر ہے سورج روشنی کا۔ ایسے ہی عبادت کے لیے بھی ضرورت تھی، جب اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ وصف عبادت کا بھی کوئی ایک سینٹر ہونا چاہیے جہاں سے لوگوں کو عبادت کا طریقہ ملے، روشنی ملے عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے۔ لیکن ان سارے نبیوں کے اندر بھی نبوت عبادت کا وصف کامل اور مکمل طور پر نہیں رہا۔ یہ نبوت کی یہ ذات بھی اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی جس کے لیے پوری کائنات اور ہم سب پیدا کیے گئے ان انبیاء کے اندر وہ وصف کامل نہیں رہا، وہ وصف کامل نہیں رہا۔ اس کی دلیل یہ ہے سورہ اعراف کی آیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب دیا گیا، انہوں نے اللہ کے حضور میں ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی درخواست کی اور فریاد رکھی کہ اللہ یہ تو آپ کی طرف سے قوم پر بڑی آزمائش ہو گئی،
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، موسیٰ یہ میرا عذاب ہے، یہ میں جس پر چاہتا ہوں مسلط کرتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، عذاب کے بعد بھی جو عذاب میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہونے کی حالت میں بھی رحمت الہی میں بھی وہ ڈھانکا ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا، میں قریب اپنی رحمت خاص کو ان لوگوں کے لیے طے کروں گا، تجویز کروں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنے خاص رحمت لکھیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ جو لوگ اپنی خاص رحمت کس کے لیے لکھوں گا، کس کے لیے طے کروں گا، ان لوگوں کے لیے جو رسول امی پر ایمان لائیں گے۔ آپ کی قوم میں سے موسیٰ جو ایک رسول امی جو آخر زمانے میں پیدا اور مبعوث ہوگا، آپ کی امت اور قوم میں سے جو لوگ اس رسول امی پر ایمان لائیں گے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جن کے بارے میں یہ لوگ تورات کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں ہر نبی کو نبوت دی گئی، قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا انہیں حکم دیا گیا، مکلف بنایا گیا، اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا، لیکن سب کے ساتھ ساتھ سب کو یہ حکم ملتا تھا کہ آخر زمانے میں ایک آخری نبی مبعوث ہوگا، تمہارا امتی ان کی نسل میں جو ان کا زمانہ پائے گا تو میری رحمت اسی کے بھی لکھی جائے گی جو اس نبی کا زمانہ پانے کے بعد ان کا اتباع کریں، جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ نبی آئیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا؟ صرف پیدا ہو جائیں گے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جو تعارف کرایا ہے ان کی ولادت کا تعارف نہیں کرایا ہے۔ یأمرہم بالمعروف، وہ نبی امی آخر زمانے میں جب آئیں گے تو اچھی اور نیکی کا حکم کریں گے، اچھی بات کا حکم کریں گے، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے منع کریں گے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی اور گھناؤنی چیزوں کو لوگوں پر حرام کریں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے اتار پھینکیں گے ان کا وہ بوجھ اور وہ بیڑیاں جو ان کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، گناہ کی، معصیت کی، کفر و شرک کی، ظلم و بربریت کی جو زنجیر ان کے گلوں میں، پیر میں زنجیر اور گلے میں جو توق پڑا ہوگا، وہ نبی آئیں گے تو اپنی پاکیزہ تعلیمات سے ان گندگیوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہے، یاد رکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ لہذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، حضرت موسیٰ خود نبی ہے، یہ بات اور بس منظر اس بات کا بیان کر رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے سارے انبیاء میں نبوت کا وصف اتنا کامل و مکمل نہیں ہے جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہے۔ تبھی تو ان نبیوں کے ہوتے ہوئے، ان نبیوں کے ذریعے ان کی قوم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم میرے طریقے پر عبادت کرو گے اس وقت تک جب تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے۔ جب وہ تشریف لے آئے، وہ مبعوث کر دیا جائے نبی بنا کر، تو اب موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، موسیٰ اور عیسیٰ کا طریقہ عبادت نہیں چلے گا، ابراہیم اور اسماعیل کا نہیں چلے گا، اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا ہے موسیٰ، اس زمانے میں جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم اور عزت کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے، وَنَصَرُوهُ، اور لوگ کیا کریں گے؟ اس نبی امی کا ساتھ دیں گے۔ کس چیز میں ساتھ دیں گے؟ ہم اور آپ ایک دوسرے کا اگر ساتھ دیں گے تو کس چیز بنے گے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 25 سال کے مثلا، ہم آپ کی ولادت میں آپ کا ساتھ دیں گے،
آپ ہمارا ساتھ ہماری ولادت میں دیں گے، ہماری تو جو ہونی تھی ہو چکی، اس وقت ساتھ کے ہمارے اور آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے ان کے مشن میں، ان کے مشن میں، ولادت میں نہیں، ان کے مشن میں، اور کیا کریں گے؟ اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے اوپر نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن، جو قرآن اس آخری نبی امی پر نازل کیا جائے گا، اس کی پیروی کریں گے۔ اولئک هم المفلحون، اے موسیٰ وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تورات پر عمل کر کے، انجیل پر عمل کر کے، ایک دم ہو بہو موسیٰ اور عیسیٰ جیسی عبادت کر کے، کوئی موسیٰ اور عیسیٰ کا ماننے والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں اپنی نجات کے لیے کافی سمجھے تو یہ اس کی گمراہی ہے۔ اس کو اس کے نبی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال کے بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ یہاں خاص موسیٰ علیہ السلام کا ہی پس منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، 57 اور 158 میں۔ کتنے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان زمانے کے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پانا تھا، ان کی نسلیں پائیں گے۔ ان کو اس لیے بتایا گیا کہ وہ اپنی نسلوں کو بتاتے چلے کہ ہمیشہ کے لیے کہ لوگوں کے لیے عیسوی اور موسوی دین پر عمل، عیسوی اور موسوی طریقہ عبادت کے مطابق بندگی کرنا نجات اور کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ایک نبی امی آئے گا، آپ کی امت میں ایمان رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، اس نبی امی کے آنے پر جب اس پر ایمان لے آئیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے اوپر اتارے جانے والے قرآن کی پیروی کریں گے، تو وہی عیسائی اور یہودی کامیاب ہوں گے جو اس نبی امی پر ایمان لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کر کے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت آسمان کے ہر ذرے اور زمین کے ہر ذرے اور کونے میں ہے۔ ایسے عظیم اور ایسی عظیم شان سلطنت اور مملکت کے بادشاہ اور حاکم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی طرف بنا کر بھیجا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں، عبادت اسی کی ہوگی، عبادت ہی کے لیے دنیا بنی ہے اور عبادت صرف اسی اللہ کی ہوگی۔ یحیی و یمیت، وہی لوگوں کو زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اے لوگوں، جب اللہ وہ ہے جس کی سارے آسمان و زمین میں بادشاہ، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، اور وہ کسی کو اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیج رہا ہے، تو بادشاہ مملکت کے اندر رہنے والی رعایا کے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ملک اور مملکت کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے خلاف کسی اور راستے پر جا سکے۔ لہذا تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس رسول پر جو نبی امی ہے، جو خود اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، اور کیا کرو؟ اور اس نبی کا اتباع کرو جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ بندگی کیسے کرنی ہے؟ اب اس آخری نبی کا اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت مقصد ہے، عبادت مقصد ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے قوم کے لیے دعا کیا ہے، ان کی دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مقصد بعثت کا پورا پس منظر بتلا دیا، اور موسیٰ کو اسی وقت آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کا امتی بھی، ان کی نسل بھی جب اس نبی امی کو پائیں گے تو جب تک ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ان کا اتباع نہیں کریں گے، وہ ہدایت یافتہ نہیں مانے جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی مخلوقات کی تخلیق فرمائی عبدیت کے لیے، بندگی کے لیے، کوئی اور مقصد ہے یہ نہیں ہمارے پیدا کیے جانے کا۔ اور بندگی ہم کریں کیسے کریں؟ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبی عام انسانوں کے مقابلے میں عبادت کا وصف سب سے زیادہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ پھر انبیاء میں فرق مراتب ہے، تمام نبیوں میں عبادت کا وصف اکمل ترین طریقے پر، کامل و مکمل طور پر صرف اور صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تھا۔ اسی لیے تو پچھلے نبیوں کو بھی جب نبوت دی جاتی تھی تو آپ کی نبوت کا اقرار کرایا جاتا، قوموں کو ان کے حوالے سے جب شریعت دی جاتی تھی تو اس آخری نبی اور اس کی شریعت کا تعارف کرایا جاتا تھا، اس لیے کہ یہی مصدر عبادت ذات ہے، یہی وہ ذات ہے جو اللہ کی تخلیق کے مقصد عبادت کا سرچشمہ ہے۔ یہیں سے سارے انبیاء کو عبادت کا ذوق اور وصف ملا ہے، یہیں سے سپلائی ہوا ہے، اور اسی مقصد کے لیے کہ آپ کی ذات مقصد تخلیق، بندگی اور عبدیت کی شان کا اعلیٰ اور کامل و مکمل سینٹر اور مرکز ہے، اللہ نے آپ کی بعثت کو سب سے بعد میں کیا ہے۔ اس لیے کہ کامل و مکمل ذات جب پہلے چلی آئے گی تو پھر کمتر لوگوں کو آنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے ان انبیاء جن کی ذات کے اندر نبوت کا وصف سید الانبیاء والمرسلین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں کم تھا، ان کا دین ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، ان کو پہلے بھیجا ہے، اور جب آپ کو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اعلان کر دیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، جو بندگی کا طریقہ بتلاتا ہے، جو بندگی انسان اور مخلوق کی تخلیق کا مقصد ہے، اور جس بندگی کا طریقہ نبیوں سے ملتا چلا آ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر کے بعد سے 23 سال تک اب تک ملتا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اب آج تمہارے لیے نبی کی 23 سالہ اس نبوت کی زندگی کی روشنی میں اللہ نے اپنا دین، طریقہ عبادت، طریقہ بندگی جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر تمہاری اپنی نعمت کو اللہ نے کامل و مکمل کر دیا، اس کا اتمام کر دیا ہے۔ اب اس طریقے عبادت میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی اضافے کی گنجائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھلایا، اور نبیوں نے بھی سکھلایا، لیکن پہلے ہی سے ان سے وعدہ لیا جاتا رہا، یاد دہانی کراتی جاتی رہی کہ کرتے رہو تورات و انجیل پر عمل، جب لیکن نبی امی کا دور آئے گا تو ان کو ماننا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کے قرآن پر ایمان لانا ہے، اور اس کی پیروی کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، پچھلے لوگوں کو نہیں دیکھ کر چلنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت ذات کی بعثت اور آپ کی تعلیمات نبوت جو انسانیت اور مخلوق کے مقصد تخلیق، طریقہ عبادت کو کامل و مکمل طور پر حاوی ہے، اس کے آ جانے کے بعد سابقہ کسی نبی کے طریقہ عبادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہے۔ تو آج اور ہم آپ دین محمدی کے اندر کوئی اضافہ کر لیں، کوئی کمی کر لیں، اس کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے؟ اس لیے ولادت کا تذکرہ کریں، خوب کریں، باعث برکت ہے، محبت کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے، لیکن وہیں تک رکے نہیں۔ کسی سے محبت بڑھانی ہے محبت تو اس کی کچھ ماننی ہے، اس کے قدموں میں گرنا ہے، اس کی چوکھٹ پہ آنا ہے، ورنہ گھر میں اندھیرے میں بیٹھ کر محبت ہے قدم کرتے رہے، چلاتے رہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے در پر آنا ہوگا، تبھی ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد حاصل ہوگا، عبادت کا طریقہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہلوایا گیا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر بالفرض ہمارے سکہ نبوت اور دور نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، ان کو بھی دین محمدی پر عمل کرنا ہوتا، اس لیے کہ مقصد ہے سارے انسان کی تخلیق کا اللہ کی بندگی،
اور بندگی کے وصف کا جو کامل مکمل سینٹر جو ذات ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو موسیٰ اور عیسیٰ بھی اگر موجود ہو جائے تو کامل و مکمل کے ہوتے ہوئے ناقص طریقے پر عبادت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت پر چلنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ واقعی اور حقیقی طور پر آخر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بار پھر نزول ہوگا، باوجود کہ وہ ایک صاحب شریعت نبی ہے، ایک صاحب کتاب نبی ہے، انجیل ان کو دی گئی تھی، ایک طریقہ بندگی اس کے اندر تھا، لیکن وہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر نقص ہے، کمیاں ہیں، اس کے اندر عبادت کا وصف کامل و مکمل طور پر نہیں ہے۔ اور یہاں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور جو آپ کی ذات سے صادر ہوئی تعلیمات کا زمانہ ہے، ایک کامل و مکمل طریقہ عبادت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کامل کو چھوڑ کر بھلا عیسیٰ علیہ السلام ناقص طریقہ بندگی کو کیسے اختیار کریں گے؟ اس لیے وہ آپ کی شریعت پر، دین محمدی پر عمل کریں گے۔ اپنے وقت کا ایک نبی آخر زمانے میں آئے گا اور دین محمدی پر عمل کرے گا۔ ہم اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور محض اپنے فضل سے بلا کسی مجاہدہ کہ آپ کی ذات کی پہچان، تعارف، آپ پر ایمان نصیب فرمایا، آپ سے محبت نصیب فرمائی، آپ کی ولادت پر خوشیاں نصیب فرمائی، آپ کی ولادت کے واقعات کے تذکرے سے محبت کے پڑھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائی، یہ چیزیں ہمیں نصیب فرمائی۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم آپ کی شریعت پر عمل نہ کریں، آپ کی شریعت کو اعلیٰ ادھورا سمجھنے لگے۔ 1400 سال کے بعد ہمیں یہ احساس ہونے لگے کہ الیوم اکملت دینکم کا جو اعلان 1400 سال پہلے کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو بھول ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کو بھول ہو گئی، دین میں کمی تھی لیکن مکمل کہنے کی بات کہی۔ میلاد کی عید منائی جانی چاہیے تھی، 1400 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا، نعوذ باللہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا، اس نے دین کے مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ اپنے نبی کو دے دیا اور نبی نے صحابہ کو بتلا دیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ ان عظیم ہستیوں کو پتہ نہیں، 1400 سال ہم جیسے بیوقوفوں اور پاگلوں کو یہ پتہ چلا کہ جس ذات نبوت کو اللہ نے وصف عبادت کا کامل و مکمل سینٹر بنایا تھا، ہمیں اس میں نفس نظر آ گیا۔ تمام طریقے عبادت جس ذات میں اللہ نے مکمل جمع فرمائے تھے، 1400 سال بعد کیا ایک انسان کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت وہ عید میلاد النبی دین کا حصہ ہے، سنت ہے، فرض ہے، نہ معلوم کیا کیا کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ دین محمدی میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نعوذ باللہ نبوت کا وصف، عبادت کا طریقہ اور وصف کامل و مکمل نہیں تھا، ایک تو چھوٹا ہوا تھا جو 1400 سال بعد ہم جیسے پاگلوں کو ملا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑا خوبصورت جملہ لگتا ہے، عید میلاد النبی دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، ذرا اس کی گہرائی میں جائیے، مقصد تخلیق پر غور کیجیے اور پھر مقصد بعثت پر غور کیجیے۔ ہمارا مقصد تخلیق ہے اللہ کی بندگی، اور بندگی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جس کے اندر بندگی کا طریقہ مکمل طور پر موجود ہو، اور پھر وہاں سے سب کو طریقہ بندگی کی روشنی ملے اور لوگ اللہ کی بندگی کریں۔ اور وہ ذات ابھی ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سارے انبیاء میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کی بندگی کا جو طریقہ ہو سکتا تھا وہ سب آپ کی ذات اور آپ کی تعلیمات میں موجود ہے، کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف اور ایک نقطہ غلط نہیں ہو سکتا، چاہے کہ ایک جملہ غلط ہو جائے یہ تو تصور سے آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان سے آدمی باہر ہو جائے گا۔ قرآن صراحہ حق و صداقت پر مبنی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن میں باطل اور غلط نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ اس کے محافظ ہے، اس محافظ نے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
جو قرآن اور تعلیمات نبوت امت تک پیش کی گئی ہے وہی اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندگی کے طریقے کے لیے، دین کے معنی بندگی کا طریقہ، عبدیت کے اظہار کا طریقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ عبدیت کے اظہار کے طریقے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ کیا ہم اللہ کی پسند پر راضی نہیں ہیں؟ ہم اپنی پسند سے ایجاد کریں گے بندگی کا طریقہ؟ اللہ کی پسند جس کے لیے عبادت کی جانی ہے اس کا ایک پسندیدہ طریقہ ہے، اس پسند پر ہم راضی نہیں ہیں، وہ ہم کو پسند نہیں ہے، تو ہم اپنے من کی بندگی کریں گے تو اس کو پسند آئے گی، اور جب اس کو پسند نہیں آئے گی تو ہمیں کوئی انعام ملے گا یا دھتکار دیے جائیں گے، عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ولادت محمدیہ تذکرہ باعث خیر و برکت ہے۔ عالم میں بہت سے حیرت انگیز انقلاب کی ضمانت لیے ہوئے ولادت ہوئی ہے یقیناً، لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا جو آپ کی زندگی اور عمر کے 40 سال مکمل ہونے پر جس کا اظہار کیا گیا، آپ کی نبوت کا اظہار ہوا، اعلان ہوا، اور طریقہ عبادت جس مقصد کے لیے انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے وہ آپ کے اندر مکمل طور پر رکھ کر ایسی تبلیغ کرائی گئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہی وصف عبادت، وہی طریقہ عبادت باعث نجات و ہدایت ہے۔ اور ہم کیا، ہم سے ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے یہ کہلوایا گیا کہ آج آپ کی امت آپ کی شریعت اور تورات پر عمل کر رہی ہے، لیکن ایک زمانے میں ایک نبی امی مبعوث ہوں گے، ایک نبی امی بھیجے جائیں گے۔ اللہ کے اندر فرمایا کہ آپ کی امت کے ایمان رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، زکات دینے والے لوگ جب اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی پیروی کریں گے، تب وہ ہدایت یافتہ مانے جائیں گے، ورنہ وہ ہدایت یافتہ مانے نہیں جائیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے وہاں کہہ دیا گیا، ہمیں تو وہ نبی ملا ہے، اس نبی کا زمانہ ملا ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی ہم سے پہلے حضرت مولانا عبدالآخر نعمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے مقصد نبوت کی جو مشہور اور بنیادی آیتیں ہیں جس میں 3 کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر بیان فرمایا ہے، اس نور کو، اس کتاب کو جس کے بارے میں تورات میں وعدہ دیا گیا کہ جب اس نبی اور قرآن کا دور آئے گا تو آپ کے ماننے والوں کو اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ قرآن کی تلاوت لوگوں کے دل کو نفسانی خواہشات سے، کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کرنا اور قرآن کے معنی اور مطالب اور حدیث و سنت کی تعلیم دینا، یہ آپ کا بنیادی مقصد بعثت ہے۔ یہی قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہیں بھی آپ کی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، آپ کے مشن کا تذکرہ کیا ہے، آپ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو بیان کیا ہے، اس مقصد کو بہت اجمال سے بھی بیان کیا ہے، تفصیل سے بھی بیان کیا ہے، مکرر سے کرر بار بار بیان کیا ہے۔ توحید کا بار بار بیان ہے، نماز کا بار بار بیان ہے، زکات کا بار بار بیان ہے، حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا بار بار بیان ہے، الغرض عبدیت اور بندگی کے طریقوں کا قرآن نے بار بار بیان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، چاہے آپ کی زبان سے صادر ہونے والے اقوال کی زندگی ہو، آپ کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے افعال اور اعمال کی زندگی ہو، آپ کی موجودگی میں آپ کے صحابہ سے صادر ہونے والے اعمال ہو، یہ سب کے سب اسی قرآن کی تشریح ہے، اسی کی توضیح ہے۔ ان سب کو ملا کر جو طریقہ عبادت جو کامل و مکمل وجود پذیر ہوا ہے، جس کے کمال کا اللہ نے اعلان فرمایا ہے، وہ چیز ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مذہب اور طریقہ عبادت اب کوئی چیز ہے تو وہ صرف اسلام کا طریقہ ہے، اسی کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ کہتے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع، کہ اگر میرے زمانے میں موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں۔ جب ان کو چارہ نہ ہوتا، ہمیں اور آپ کو چارہ ہو جائے گا، ہم اس کے بغیر چل جائیں گے۔ ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
سیلاب کے بہاؤ میں نہیں بہنا چاہیے. سیلاب کے بہاؤ میں خش و خازاں ڈنگے اور گندگیاں بہتی ہیں. سیلاب کے بہاؤ میں نہیں بہنے کی ضرورت ہے. اپنے پائے استقامت کو مضبوطی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد ولادت و نبوت پر جمانا ہے. اور وہ ہے جس کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا، یوم اکملت دینکم. اور وہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ سے وعدہ دیا کہ آپ کی قوم کو اس آخری نبی پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا ہوگا، اس لیے کہ تمہاری پیدائش دنیا میں عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور عبادت کا اصل مرکزی سینٹر کامل و مکمل اور صاف اور طریقے کے ساتھ کوئی ذات ہے جامع اور کامل، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے طریقہ عبادت کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی بھی طریقہ بندگی قبول نہیں کیا جائے گا. عیسیٰ اور موسیٰ کا قبول نہیں کیا جائے گا، تو آج کے بگڑے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کا ہم نے کیسے قبول کیا ہوا ہے؟ ہمارے بہت سے بھائیوں نے قبول کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ولادت رسول کے سلسلے میں قبول کر لیا گیا. ولادت رسول کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ عبادت ہے. آپ کا ہر عمل یقیناً بندگی ہے، عبدیت ہے. تو ولادت کے موقع پر بھی جس شکرانے کا آپ نے اظہار فرمایا تو ایک عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، ہر ہفتے مہینے کا ہر پیر بڑے سوموار کو یا 5 سوموار ہر سوموار کو روزہ رکھتے. صحابی نے پوچھا کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے. تو سوموار کا دن آپ کی ولادت کا دن، اس صحیح حدیث سے معلوم اور متعین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور آپ طریقہ عبادت اور وصف عبادت کی کامل و مکمل ذات ہیں. آپ ہی سے سب کے اندر عبادت کی روشنی منتقل ہوئی ہے، حتیٰ کہ آپ سے پہلے انبیاء میں بھی آپ سے عبادت کا طریقہ اور روشنی منتقل ہوئی ہے. آپ ہیں کہ اپنی ولادت کا ہر ہفتہ خوشی منا رہے ہیں، اور اس خوشی اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں. ہم بھی محب رسول ہیں، ہمیں بھی آپ ہی کا اتباع کرنے کا حکم ہے، آپ ہی کے طریقے پہ نجات ہے. ہم نے اپنی زندگی کے، ہم اپنے گھر پہ یہاں بیٹھے، ہم دوسروں کو نہیں کہتے. ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ اپنی زندگی میں رمضان کے علاوہ عام دنوں میں کتنے سوموار کو نفلی روزہ اس نیت سے رکھا ہے کہ یہ ہمارے رسول کی ولادت کا دن ہے. یاد نہیں رہتا ہے، ہر ہفتہ گزر رہا ہے، لیکن سال میں ایک دن 12 ربیع الاول، جبکہ آپ کی ولادت کی تاریخ حدیثوں سے متعین ہے ہی نہیں. دن متعین ہے، مہینہ متعین ہے، تاریخ متعین نہیں ہے. اسی لیے عیسوی کیلنڈر اس زمانے کا سامنے رکھ کر اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں مورخین نے ایک اندازے سے تخمیناً متعین کیا ہے، تخمینی طور پر. اس لیے تجربات الگ الگ ہوتے ہیں، سب کا تجربہ ایک نہیں ہوتا ہے، سب کے علم کی سطح الگ، تجربہ بھی الگ، تجربہ الگ، نتیجہ الگ. اس لیے کسی مورخ کا تجربہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کی ولادت کی تاریخ 2 ربیع الاول بنی. کسی مورخ کا تجربہ اور اس کا عیسوی کیلنڈر سے موازنہ کر کے تجربہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی. کسی مورخ کا، اکثر مورخین کا اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. کسی کا اس وقت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کوئی کہ 10 کو ہوئی ہے، اور کوئی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ 12 کو آپ کی ولادت ہوئی. ایسے ہی تاریخ وفات کے بارے میں بھی 12 ربیع الاول تاریخ وفات بھی یقینی طور پر نہیں ہے. وہاں بھی ہمیں جو صحابہ سے ملا ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ولادت بھی سوموار کو، وفات بھی سوموار کو، مہینہ دونوں وقت ربیع الاول. لیکن تاریخ نہ ادھر صحابہ نے بتائی نہ ادھر صحابہ نے بتائی. صحابہ کے بعد کے مورخین نے اس زمانے کے عیسوی کیلنڈر اور اپنے ہجری تجربات کا موازنہ کر کے اپنے اپنے اندازے سے متعین کیا. آج کے زمانے کے
فلکیات کے بہت بڑے ماہر عالم دین حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی، جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال انہوں نے فلکیات کے معاملے میں کیا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ اب انہوں نے جو موازنہ کیا، جو پیش کیا ہے، جو پہلے کے بھی اکثر مورخین کا ہے، آج کے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بھی وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس سن میں 20 ربیع الاول 571 عیسوی میں جو آپ کی 20 اپریل 571 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس سال سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو پڑا ہے۔ دن تو ہم ہٹا نہیں سکتے، دن حدیث مسلم کی حدیث میں ہے کہ سوموار کو آپ پیدا ہوئے ہیں، تو 20 اپریل 571 عیسوی کے کیلنڈر کو جب ہجری پر تجربات اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں سیٹ کیا گیا ہے، تو اکثر محققین اور مورخین کی تحقیق یہ ہے کہ 20 اپریل 571 عیسوی کو سوموار کو 9 ربیع الاول تھی، نہ 8 تھی، نہ 10، نہ 12۔ یہ ہم نے متعین کر کے منانے کا دن بنا لیا، ہم کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، ہم صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب شریعت اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بنا کر دیا ہے، آپ نے اس کی تبلیغ کیا ہے، ارشاد کیا ہے، آپ نے بھی نہیں بنایا ہے، آپ نے بھی نہیں بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا امت کو پیش کیا ہے۔ ہم آپ سے آگے بڑھ گئے، ہم شریعت بنانے والے ہو گئے، آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی 2 عیدیں ہم کو پیش کی، ہم ایسا آگے بڑھے ہیں کہ تیسری اپنے من سے بنا لی، ہم بنانے والے نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے بنایا جو نبی سے مل جائے اس کو مان لو، بنا لو، اس پر عمل کر دو، بنانے کی کوشش نہ کرو، جو دیا گیا ہے اسی پر عمل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ 12 ربیع الاول متعینہ اور یقینی طور پر آپ کا تاریخ ولادت نہیں ہے، آپ سے بہت پہلے، مولانا سمیر الدین صاحب سے بہت پہلے 10ویں 9ویں اور 10ویں صدی ہجری کے محدث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراغب نامی کتاب کے اندر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات اور تاریخ ولادت حیرت ہے کہ 12 ربیع الاول کیسے مشہور ہو گئی، جبکہ اس سال 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن پڑ ہی نہیں رہا ہے، سوموار کا دن متعین ہے، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، تو اس پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ حضرت محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تاریخ وفات یا ولادت میں اختلاف امت میں شاید اس لیے کرایا، کہیں یہ امت بھی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ کی ایک یوم ولادت، ایک تاریخ ولادت 25 دسمبر متعین کر کے برتھ ڈے اور ولادت کا دن نہ منانے لگے، اور وہ مناتے مناتے عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ مناتے مناتے آج کرسمس ڈے کس فحاشی اور بنیادیت اور ننگے پن کے انجام تک پہنچا ہے۔ کہیں اس امت کے اس عظیم نبی کی تاریخ ولادت کے ساتھ بھی امت کی کھلواڑ نہ کر بیٹھے، شاید اللہ نے یہ تاریخ میں اختلاف کروایا ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنے ڈھیٹ ہیں یہودیوں کی طرح کہ اپنی طرف سے ایک متعین کر لیا اور چل پڑے عیسائیوں کے راستے پر، اور وہ آثار ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیک بھی کٹنے لگی، ڈانس بھی ہونے لگا، جلوسوں میں سڑکوں پر بھی لڑکوں کا ڈانس ہوتا ہے، ایذا مخلوقات کو ایذا دی جاتی ہے، طرح طرح کے خرافات، فواحش، ڈانس اور رقص و ناچ کا اڈا یہ مبارک تاریخ بنتی چلی جا رہی ہے، چلی گئی۔ یہ غلط ہے، غلط ہے، دین محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حب رسول اور محبت نبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی سے محبت تو یہ ہے جو یہودیوں کے بارے میں اللہ نے موسیٰ سے لیا تھا کہ جب وہ آ جائیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، وَنَصَرُوهُ اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب نبی کا ساتھ دینا ولادت کا ساتھ دینا نہیں ہوتا ہے، ولادت کے بعد انسان کے مشن میں ساتھ دیا جاتا ہے، تو ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کی کما حق ہو عزت کرنے کی کوشش کریں، دن بدن محبت میں اضافہ کرنے والے اعمال کریں، اللہ سے محبت کے اضافے کی دعائیں اور درخواستیں کریں، اور آپ کے مشن کو اپنائیں، مشن میں آپ کا ساتھ دیں۔ آپ کا ساتھ دینا کیا ہے؟ آپ کی بتلائی ہوئی نمازوں کو زندہ کریں،
زکات کو زندہ کریں، آپ کے دیے ہوئے طریقے عبادت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہی آپ کا مشن ہے، اسی کے ساتھ دینا ہے. اس لیے کہ یہ وہ کام ہے امر بالمعروف امر نہی منکر جس میں انسان پر مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. اس مشن پر اس کا ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے، تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے نبی کو بھی اذیت دی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، اور آج بھی نبی کے ان دو مشن کو جو بھی لے کر زندہ ہوگا، کھڑا ہوگا، اس کو بھی اذیت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات آئے گی. ہماری ذمہ داری یہ ہے، رسول پر اور نبی امی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مشن میں ساتھ ہے. نبی کا جو مشن ہے تلاوت کتاب اللہ، تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب و حکمت، اس مشن کو آگے بڑھائیں، اپنی نسلوں تک آگے پہنچائیں. باقی ان سب کے ساتھ ساتھ برکت کے طور پر محبت کے اضافے کے لیے سیرت کی کتابیں پڑھیں، ولادت کے واقعات اس میں ہیں، حیرت انگیز کرامات اور معجزات کا تذکرہ ہے معتبر طریقے پر، اس کو سنیں سنائیں. یہ سب خیر و برکت کا ذریعہ ہے. لیکن اگر مشن سے کٹ گئے تو تنہا سراپا جشن جو دین میں ایجاد ہے اور اللہ رسول اللہ پر یہ بہت سب بہتان کا یہ ارتکاب ہے، ہم بھی اس میں پھنسنے والے بن جائیں گے، ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی، آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو، کون بندہ ہے جو کہے کہ ہم محبت نہیں رکھتے؟ اب ایک کہے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محبت رکھتے ہو، محبت ایک قلبی چیز ہے، محبت ایک قلبی چیز ہے، نظر نہیں آتی ہے. اس کے علامت کے طور پر کچھ اظہار کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی کبھی بول کے اظہار کرتا ہے، کبھی کوئی کام کر کے اظہار کرتا ہے. اللہ سے محبت ہے تو اس کا اظہار کیا ہو، اللہ نے خود بتلا دیا ہے. اللہ کی ذات سے متعلق کوئی بھی عمل اللہ نے ہمیں خود سے کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا ہے. اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بے عیب ہیں، کمال ہی کمال ہے. ہم جیسے عیبدار اس کی شایان شان کوئی طریقہ عبادت نہیں سوچ سکتے. سوچیں گے تو وہی کریں گے جو آج ہمارے بہت سے بھائیوں نے سڑکوں اور چوراہوں پر کیا ہے. اللہ کی شایان شان وہی بتلائے گا. اس لیے اس نے کہا کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اور یقیناً محبت ہے، فاتبعونی، نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو. نبی نے کہا کہ آپ کہیے کہ میری مانو، میری مانو. یہاں بھی اطاعت کا حکم ہے. مقصد نبوت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ولادت کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی ہے. دنیا میں بہت سی ایسی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کیا کسی کی تاریخ ولادت محفوظ ہے؟ کسی کی ولادت کا دن محفوظ ہے؟ یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کون کس دن پیدا ہوا ہے. کمال یہ ہے کہ شخصیت کے اندر خوبی کیا تھی، کمال کیا تھا، اس کی زندگی کا مشن کیا تھا. لوگ اپنے مشن سے زندہ رکھے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی اللہ نے آپ سے کہوایا ہے کہ کہیے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری مانو. پھر اللہ بدلے میں کیا کرے گا؟ یہ حکم اللہ. جب نبی کے طریقے عبادت کے مطابق عبادت کرو گے، نبی کی اتباع کرو گے، مان کے چلو گے، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گویا ہماری اللہ کے یہاں محبوبیت، ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، اللہ ہم کو معاف اور درگزر کر دیں، اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوت پر عمل کرنا، آپ کے دین و شریعت کی پیروی کرنا. بس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس دین و شریعت کی پیروی میں ایک سوال اٹھے گا کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے تو بڑی خوشی اور عظیم الشان چیز ہے، بڑی بابرکت دین ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عمل کروا دیا. اور ہم سال میں ایک بار کرنا چاہتے ہیں،
اللہ کے نبی کی ولادت ایسی عظیم الشان ہے کہ وہ ہر ہفتہ یاد رکھے جانے کے لائق ہے. اللہ نے خود اس نبی سے کروا دیا, ہر سوموار کو روزہ رکھوا دیا. یہ ہے ولادت نبوت کا جشن, روزہ رکھا جائے, خوشیاں منائی جائے, یہ ہے طریقہ. ایک حدیث جو پڑھے تھے اس کا بھی ترجمہ کر کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی موضوع سے بتایا, لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات, نفس کے اندر کی چاہت آپ کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے, آپ کی لائے ہوئے شریعت کے تابع نہ ہو جائے, اس طریقے بندگی کے مطابق نہ ہو جو اللہ نے آپ کی ذات میں کامل و مکمل طور پر رکھا ہے. ہماری ہر خواہش, ہر ارمان, چاہے نکاح کے موقع پر ہو, شادی کے موقع پر ہو, سال کی کسی بھی تاریخ میں کچھ کرنے نہ کرنے کا, دل میں جو بھی جذبہ, جو بھی خواہشات, سب کے لا کے پر ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, سنت میں, آپ کے طریقے بندگی میں اس سلسلے میں کیا روشنی ملتی ہے, کیا رہنمائی ملتی ہے, وہاں سے روشنی حاصل کر کے جو عمل انجام دیا جائے گا وہ بندگی کہلائے گا, وہ ہمارے مقصد پیدائش کے مقصد کی تکمیل کا ایک عمل کہلائے گا, اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہوگا. اور آپ کی ذات اور طریقے عبادت سے ہٹ کر کتنا چمکتا اور روشنی سے بھرا کام کر لیا جائے, وہ آخرت میں ظلمت ہی ظلمت ہوگی, تاریکی ہی تاریکی ہوگی, اور جہنم کی تاریکیوں میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے تمام بھائیوں کو شعور عطا فرمائے, وہ محبت ہمیں اللہ عطا فرمائے کہ اس محبت کے صحیح تقاضے پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, اس کی توفیق ملنا شروع ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, اس ٹوٹی پھوٹی کہی گئی باتوں کے سننے سنانے کو اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کے اضافے کا ذریعہ بنائے, آپ کے دین و شریعت اور طریقہ عبادت سے مزید وابستگی اور اس سے تعلق میں مضبوطی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا